طالبان کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے سوات. آج کل ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، اور ایک بڑا مسئلہ بھی ہے. افغان طالبان جو ہیں، جب آپ تھے پاکستان میں تو اس وقت تو افغان طالبان یہاں پر ہم نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی، ایک شیڈو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اب اسی طرح کی شیڈو گورنمنٹ ٹی ٹی پی نے افغانستان میں بنائی ہوئی. جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی، انہیں ڈپلومیسی کے ذریعے ہم الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے، اور بالخصوص ہمارے یہاں کے اداروں کی بھی اور ہماری یہاں کی ریاست کی بھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو اپنے اپنے مفادات اور تقاضے رکھتے ہیں. مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے ان کا وہ لٹریچر پڑھا ہے، ان لوگوں سے بھی جو اس نقطہ نظر کے حامل ہیں، مدرسوں کے اندر رہتے ہیں، براہ راست ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. خود اپنی دوران طالب علمی وہ نوجوان جو ان ماسکروں پہ جا کے لڑتے ہیں، ان کا سورس آف انسپریشن کیا چیز بنتی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی فکر ہے. اور وہ مذہبی فکر ہمارا جو ٹریڈیشن ہے 1000 سال کا، اس کی روٹس اس کے اندر موجود ہیں. اور اس مذہبی فکر کو جب کبھی کسی ریجن میں کشش محسوس ہوتی ہے، سیاسی قوت ملتی ہے، تو وہ مذہبی قوت پھر سے اپنے برگوبار دنیا میں لانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جس وقت یہ سوات آپریشن ہوا، اور اس زمانے میں پاکستان کے ریاست نے، اداروں نے اور علماء نے بڑھ کر کہ بھائی ان سے رابطہ کریں ٹی ٹی پی سے اور ان کو بتائیں، تو انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے، اور خطوط کا ایک سلسلہ تو جو علماء کے نام آئے، وہ خود خط میں نے پڑھے ہوئے ہیں، اب تو خیر ریپبلک کا حصہ بھی ہیں. تو اس میں انہوں نے ان علماء کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ آپ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان جا کے جہاد کرو، تو آپ کا یہ مطالبہ خود سیلف کانٹریڈکٹری ہے. اس لیے کہ آپ جس بنیاد پر ہمیں جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے، پاکستان میں بھی جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے. وہاں پر جو حکمران ہیں وہ بھی کٹ پتلی ہیں، شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے، یہاں پر بھی کٹ پتلی شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر کفر، شرک، ارتداد، جس کی سزا دینے کا اختیار دنیا میں ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے غلبہ دین، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. تو یہ سبق تو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے. وہ جو خط تھے ان کے اندر باقاعدہ طور پر وہ عبارتیں لکھ کے انہوں نے بھیجی. یہ کون کون سے علماء تھے؟ اگر یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اس زمانے میں تو یہاں سے ہمارے بہت سارے علماء بنری ٹاؤن سے گئے، دارالعلوم کرنگی سے گئے، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سارے لوگ یہاں پر، مولانا فضل محمد صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں نے ان سے انگیج کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے سب کو خطوط لکھے، وہ خط پبلک کا حصہ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے حوالے دیے باقاعدہ کہ بھئی یہ وہی لٹریچر ہے جو آپ ہمیں بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود اس زمانے میں تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خام خیالی ہے کہ گٹ طالبان، بیٹ طالبان، ایک گروپ کے ساتھ، یہ نظریاتی لوگ ہیں. ان نظریاتی نہیں، لوگ قطع کلامی اس میں ایک یہ جو خطوط لکھے تھے ہمارے علماء نے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی نا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ چاہتی تھی کہ ادھر جنگ لڑیں. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہماری اس وقت ڈبل گیم ہم کھیل رہے تھے، امریکہ سے پیسے بھی لے رہے تھے، ادھر جنگ بھی لڑ رہے تھے. دیکھیں، میں تو اس چیز کو عدالت کی سطح پر تو بطور گواہ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے جو اس وقت مدرسوں میں پڑھ رہا تھا، اور آپ صحافی کی حیثیت سے جب ریورس انجینئرنگ کر کے دیکھتے ہیں، اب تو خیر دنیا بھر کے لیے مسلمات میں سے ہے، اس کو اب تو پبلکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، پبلکلی سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی وہی لوگ جن کو آپ وہاں بھیجتے تھے، تو اب آپ آج دیکھیں نا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی ہو اس جنگ کو جیتنے کے لیے. اور آپ کے علم میں ہوگا، میں ابھی اقوام متحدہ میں مجھے جانے کا موقع ملا، مجھے وہاں پر جو کیبنٹ تھی اشرف غنی دور کی، ان کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جو وزیر تعلیم تھے اور وزیر حج تھے، باقی لوگ. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس وقت افغانستان کے اندر پہلے جو ہے وہ 2500 مدرسے ہوتے تھے، پچھلے 4 سال میں 22,000 مدرسے بن چکے ہیں. اور تو وہ جو مدرسے بنے ہیں تو وہ کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ کو لے کر گئے. اور وہاں جو انہوں نے جنگ جیتی ہے وہ کن کے بل پہ جیتی ہے؟ ان کو اگر پیچھے سے سپلائی چین، سیف ہیونز نہ ملتی تو وہ جنگ جیتتے. وہاں سے یہ خودکش بمبار کہاں سے جاتے تھے؟ یعنی ٹریننگز کہاں پہ ہوتی تھی؟ کون نہیں جانتا میران شاہ کے مدرسوں میں کیا ہوتا تھا. خود جس وقت سقوط طالبان ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے مدارس میں ہزاروں لوگوں کو بسوں میں بھر کے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے، آج ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو ایک فون کال کریں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کی یہاں سے آج سے ہماری ایک سرحد بن گئی ہے اور آپ ان کو وہاں رکھیں. بھائی ان لوگوں نے ان کو جنگ جیتائی ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی سیکریفائزز ہیں، انہوں نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں. تو نظریاتی لوگوں کو کبھی بھی اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو جنگ لڑیں. دیکھیں 2 رستے ہیں میرے خیال میں. جو پہلا رستہ ہے وہ یہ کہ جو ان کا نظریہ ہے
اس نظریے کے بارے میں ریاست کا موقف کیا ہے. وہ نظریہ ریاست کیا اون کرتی ہے ڈس اون کرتی ہے؟ یعنی وہ بتائے نا آگے آ کر کہ بھئی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے غلبہ دین کے لیے، علیہ کلمت اللہ کے لیے، یہاں جو حکومت ہے وہ کافرانہ حکومت ہے، اور شریعت کا اطلاق اس طریقے سے ہونا چاہیے، خلافت کا، اس پر ہماری ریاست کا بیانیہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے تو ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج ہے. ہاں وہ الحمدللہ اس وقت کا بیانیہ یہی ہے، اس وقت یہی اس وقت کا بیانیہ یہی ہے. لیکن ہمارے ہاں بیانیے بنتے ہیں ضرورت سے، یہ سب جانتے ہیں. یعنی یہ بیانیے پیدا بھی ہوتے ہیں، بیانیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. خدا کرے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ہماری ریاست کیا نظریاتی سطح پہ ان چیزوں کو اس درجے میں اپریشیٹ کر چکی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں فتنہ خوارج کہہ کر یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا اطلاق اس وقت یہی ہو رہا ہے، لیکن وہ جہاں سے انسپریشن لیتے ہیں وہ نصاب تو یہیں پہ موجود ہے نا. جی ہاں، وہ تو آج بھی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ریاست کا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میں کیا کبھی ہم آگے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ریوزٹ کریں، ری تھنک کریں، ریاست اس کو اون نہیں کرے گی، یہ چیزیں فساد پیدا کرتی ہیں، دنیا میں ہم تنہا ہو جاتے ہیں، ہماری اقتصادیات، ہمارے ہاں اسٹیبلٹی سب متاثر ہوتی ہے. تو میرے خیال سے میں نے وہاں پر تقریر میں بھی کہا کہ بنیادی کام جو کرنا چاہیے پہلے مرحلے پر وہ ہے کہ آئیڈیالوجی کو چیلنج کریں. ہزاروں لوگ جو اس وقت بھی اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو پکڑ کے ماریں؟ یعنی جو اقدام کر رہے ہیں ان کو تو مرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو مقابلے میں آ چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نصاب ہے وہ چینج کیا جائے، مدارس کا تعلیمی نصاب چینج کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو ایک گرینڈ ڈائلاگ رکھنا چاہیے، ٹھیک، اور اس پہ وہ پاکستان کے بڑے علماء کو بلائے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کاسمیٹک طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پیغام پاکستان آپ نے جی ہاں، جاری کر دیا. یہ آپ وہ بنیادی سوال پوچھیں جو طالبان کا استدلال ہے، وہ آج کے علماء سے پوچھیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ اسلام آباد سے نکلیں اور کراچی تک جائیں، اور ہر مدرسے کے بڑے عالم سے جو بنیادی نظریات ہیں طالبان کے، جمہوریت کے متعلق، خلافت کے متعلق، اسلامی سزاؤں کے متعلق اور جہاد کے متعلق، آپ کفر، شرک، ارتداد، ان سب چیزوں پر آپ ان سے سوال کریں. آپ کہیں آپ کیا کہتے ہیں، ایک ان نون سوال نامہ بنا کر دیں. اگر ان کے جوابات اس سے مختلف آئے جو طالبان کہتے ہیں تو پھر آپ ان سے پوچھیے گا، کیونکہ وہ نظریہ موجود ہے، وہ ہمارے ٹریڈیشن کے اندر، اور اس کی بنیاد کہاں ہے؟ اسکرپچر کی مس انڈرسٹینڈنگ میں. یعنی قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک فکر بنا ہے، مسلم پریویلنگ تھاٹ ہے 1200 سال کا، اس کے اندر سے وہ لوگ انسپریشن لیتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ماڈیفیکیشن بھی کی ہیں. خود ٹریڈیشن تھوڑا سا سوبر تھا، اس کے کچھ چیزیں قابل قبول ہوتی تھی، تو وہ لوکل ڈائنامکس کے لحاظ سے لوگ تبدیل، لیکن بیسک آئیڈیالوجی، وہ بیسک آئیڈیالوجی وہاں موجود ہے. بلکہ وہاں کیا موجود ہے؟ اس آئیڈیالوجی نے یہاں کے بڑے لوگوں سے انسپریشن لے کے مصر میں، شام میں، باقی عرب ممالک کے اندر اسی جہادی فکر کو فروغ دیا. تو یہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے جو ہمارے اسکرپچرز کی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی ہے. ان کے اوپر میں نے آج تک کبھی کسی کو گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے یہاں دیکھیں علماء کی ایک طاقت ہے، اور ریاست کبھی بھی ان کے ساتھ اس سطح پر جا کر انگیج نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی اسٹریٹ پاور ہے، کل کو ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ان کو کسی اور نئے مشن کے لیے استعمال بھی کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو ضرورت ہے، اصل ضرورت، اگر آپ نے جڑ سے دیکھیں، یہ ٹرینڈز آتے ہیں. اس وقت دیکھیں میں آیا تھا ابھی اسلام آباد، 3 دن میں اتنی خوشی میں تھا. میرے بچے پہلی دفعہ یہاں پر آئے اور میں ان کو دکھا رہا تھا کہ یار ہمارا ملک ہے، دیکھو اس کے اندر بھی صاف ستھری شاہراہیں ہیں، اس کے اندر بھی امن و امان ہے، ہم نکل سکتے ہیں، باہر بیٹھ سکتے ہیں. 3 دن نہیں گزرے اس ملک میں کہ آج پورا کا پورا یہ شہر اور ملک اس وقت لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. تحریک لبیک. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک تھاٹ ہے، جو تھاٹ موجود تھا، وہ تھاٹ آج نکلے گا، وہ بیٹھ جائے گا، کوئی دوسرا آدمی نکل آئے گا، کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا، تیسرا. وہ تھاٹ کیا ہے؟ وہ تھاٹ یہ ہے کہ جی ہم نے اس ملک کے اندر جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، اس کو اپنے نظریات کا پابند کرنا ہے. بھئی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے نا، آپ کہتے ہیں غزہ میں یہ ہونا چاہیے، آپ نقطہ نظر بیان کریں.